پچھلے 10-12 روز سے میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ مجھے ایک بڑا پرابلم ہے کہ اگر ہر دوسرے چوتھے روز میرے پاس سوچنے کے لیے کوئی نیا موضوع نہ ہو، میرے دماغ میں کوئی نیا خیال نہ آئے، مجھے لگتا ہے کہ بوریت والا ٹائم چل رہا ہے اور میں اس سے بڑا اریٹیٹ ہوتا ہوں۔ نئے خیال ہمیشہ نئی کتابوں سے آتے ہیں، نئے لوگوں کے ساتھ مل کے آتے ہیں، اور نئی نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنے سے یا آبزرو کرنے سے آپ کو آتے ہیں۔ تو 10-12 روز میں کہاں پہ گزارے ہیں، بڑے پروڈکٹیو رہے ہیں، خیر وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ آج میں نے اپنے دوست کو صبح کال کی، میں کہ یار کو کتاب ہے ودیا جائی تو دے میں پڑھا بیٹھ کے۔ وہ مجھے کتاب دے کے گیا ہے، کتاب ہے جی یہ درمیانے، سیف الرحمان رانا نے لکھی ہے کتاب۔ یہ ٹرانسجینڈرز کے اوپر کتاب لکھی ہے، خواجہ سراؤں کے اوپر، جنہیں آپ اکثر زبان میں ہیجرا کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر پاکستان میں کبھی کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں کی گئی اور بہت کم ان کے اوپر سنجیدہ لکھا گیا ہے۔ تو میں کہا یار میں کتاب نہیں پڑھی، انہوں نے کہا لالا پڑھ، بڑی مزیدار کتاب ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اس کے 2-4 صفحے پڑھے ہیں اور ان 2-4 صفحوں نے مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا ہے۔ پھر میں جو ہے وہ یہاں پہ آیا ہوا تھا، یہ میری فیوریٹ پلیس ہے جتنے بیٹھ کے میں پڑھنا ہونا وا۔ یہاں بیٹھ کے میں نے کتاب کو پڑھا، کوئی 3-3.5 گھنٹے لگا کے چنگی چھٹی ماری تو کتاب پڑھ لی ہے میں پوری۔ کتاب اتنی شاندار لکھی ہوئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کے اوپر اس سے اچھی کتاب میرے خیال سے مارکیٹ کے اندر موجود نہیں ہوگی، اور لٹرلی ریسرچڈ بیسڈ کتاب ہے، بہت خوبصورت لکھی ہے۔ اور اس میں کچھ واقعات، کچھ معلومات ایسی ہیں جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوں گی، اور آپ کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ مثلا میں ایک جملہ آپ کو 2-4 جملے سناتا ہوں میں آپ کو جی۔ اس کا ٹائٹل ہے ایک مسترد مخلوق پر پہلی کتاب۔ یہ وہ طبقہ ہے جو عورت ہونے کے اعزاز سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ مرد ہونے کے وقار سے بھی آشنا نہیں۔ ایک عام اصطلاح میں ہم اس طبقہ کے رکن کو ہیجرا کہتے ہیں۔ بڑی زبردست کتاب ہے، اور اس کے اندر خواجہ سراؤں کی جو لینگویج ہے نا، اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے۔ ان کی زبان بھی اپنی ہے خواجہ سراؤں کی، کیونکہ ہم نے انہیں الگ کر دیا ہوا ہے اپنی سوسائٹی سے، انہوں نے بیچاروں نے پھر اپنی زبان بھی الگ کر دی۔ اس زبان کا نام ہے فارسی چندرنا، اور اس کے اندر پھر مختلف لفظ ہیں۔ انہوں نے بڑی تحقیق کر کے نا 1000 سے زیادہ لفظ لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر، کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے مطلب، آپ کو ہانسا بھی آئے گا، بڑی انٹرٹینمنگ ہے۔ آپ ان لفظوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن خواجہ سراؤں کی زبان میں ان کا مطلب اور ہیں، ہماری زبان میں ان کا مطلب اور ہیں، وہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ لیکن اس میں نا انہوں نے لکھا ہوا کہ میں نے 372 سے زیادہ خواجہ سرا تھے جن کا انٹرویو کیا، ان سے سوال جواب پوچھے۔ کچھ ایسے تھے جو ماسٹرز تک جن کی تعلیم تھی، بڑے تعلیم یافتہ تھے۔ ان میں سے انہوں نے کہا کسی ایک کی ڈائری میں نے لی ہے، اور اس ڈائری کے اندر سے جو ہے وہ غالباً یہ ایک پیراگراف ہے، ایک پورا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے لیے جو یہ لفظ یوز ہوتا ہے نا، خسرا، یہ بڑا تضحیک امیز ہے، لیکن یہاں پہ وہی لکھا ہوا ہے تو میں ویسے ہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ کسی کی ڈائری ہے غالباً۔ خسرا، میری زندگی کے اوراق پر پھیلے ہوئے ایک ایک حرف کی ابتدا اور انتہا۔ میں نے اپنی زندگی کے 40 سالوں میں خود کو انسان کے مرتبے پر دیکھنے کی خواہش کی، مگر ہر بار مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ پیدا ہوا تو نہ والدین کی آنکھ کا تارہ بن سکا اور نہ ہی ان کے لیے رحمت کا سبب بن سکا، بلکہ میں ان کے لیے ایک تہمت کا باعث بنا۔ بڑی جان لیوا تحریر ہے یہ جو لکھی ہوئی ہے اس کے اندر۔ پھر اس میں وہ اپنے آپ بتاتا ہے کہ میرا نام شہزاد تھا، شہزاد سے کس طرح میرا نام شہزادی ہو گیا۔ تو اس میں آخر میں وہ لکھتا ہے کہ گرو نے مجھے مختلف تقریبات میں لے جانا شروع کر دیا، جن میں زیادہ تر بچوں کی پیدائش کے فنکشن ہوتے تھے۔ یہ اگلا جملہ ان تو فیل کرنا ہے۔ بچوں کی پیدائش پر بدھائی مانگنے کے لیے جانے پر مجھے ایک عجیب قسم کی کسک ہوتی ہے۔ آپ خود سوچیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس نعمت سے محروم رکھا ہوا ہے، ہمیں اس کی خوشیوں میں شرکت کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ کسی بچے کی پیدائش کا سن کر میرے دل پہ جو بیتتی ہے، وہ شاید میں ہی محسوس کر سکوں، یا پھر مجھ جیسا کوئی اور محسوس کر سکے۔ بڑی زبردست کتاب ہے جی، آپ کو یہ پڑھنی چاہیے۔ معاشرے کے اندر جو سوشل ایشوز ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، اویئرنیس پھیلنی چاہیے، اور یہ ہمارے معاشرے کے رکن ہیں، ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ پھر ان کی جو ہے وہ ہسٹری کے بارے میں چلے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ پاسٹ کے اندر جو خواجہ سرا تھے یہ بڑے اتھارٹی والے لوگ تھے۔ لیٹر آن جو ہے وہ چیزیں چینج ہوئی ہیں آ کے، اب ان کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کی اتھارٹی چھین لی گئی۔ مغل امپائر کو جب آپ پڑھتے ہیں، مغل ڈائنیسٹی کے اندر خواجہ سراؤں کا ایک بڑا رول ہے مغل امپائر کو چلانے میں، بہت بڑے بڑے عہدوں پہ تھے،
لیکن وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، کلچر بدلتا ہے، تو پھر جو اوپر والے طبقے ہیں وہ اکثر نیچے بھی آ جاتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہوا ہے، یہ میں ان پچھلے 12 دنوں کی ردات بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ پچھلے 12 دنوں میں ہوا کیا ہے۔ یہ آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا۔ میں اس طرح کی ویڈیوز اکثر بناتا نہیں، لیکن میں بیٹھا ہوا تھا آج یہاں پہ، تو میں نے سوچا چلیں آج یہیں پہ بنا دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بولنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ پرندوں کی کائیں کائیں آپ سن رہے ہیں، ویسے میں تو اریٹیٹ نہیں ہوتا ان کی آوازیں سن کے، آپ کا مجھے پتہ نہیں، اگر ہو رہے ہیں تو پھر بھی معذرت قبول کیجیے گا، اگنور کیجیے گا۔ پچھلے اتوار کو میں گیا جی لاہور صوفی فیسٹیول کے اوپر، مجھے ایک دو دوست تھے، انہوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا۔ صوفی فیسٹیول تھا لاہور الحمرہ آرٹ کونسل کے اندر، وہاں پہ میں گیا۔ وہاں پی ایچ ڈی اسکالرز آئے ہوئے تھے، بڑی زبردست قسم کی ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو رہی، تصوف کے اوپر، صوفیزم کے اوپر، جو ماڈرنزم کے اندر صوفیزم کے اوپر تنقید ہو رہی ہے یا پھر جو بھی، بڑا زبردست ان کے ساتھ رہا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی نظریے کو ڈسکس کرتے ہیں اسکالر لیول کے اپروچ کے ساتھ ڈسکس کریں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، ڈیر مزہ آئے گا۔ وہاں پہ کتابوں کا ایک سٹال لگا ہوا تھا، وہاں سے میں نے 2 کتابیں خریدی ہیں۔ کتابیں میں نے وہ پہلے بھی پڑھی ہوئی تھیں، لیکن بڑی دیر بعد میری نظر کے سامنے سے گزری۔ ابوالکلام آزاد صاحب کی کتابیں تھیں جی، ایک کتاب ہے غبار خاطر اور ایک ہے آزادی ہند۔ ابوالکلام صاحب کے بارے میں لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ یہ قائد اعظم کے مخالف تھے اور پاکستان بننے کے بھی مخالف تھے، بالکل ایسے جیسے پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کا آپس میں چپکلش رہی ہے، پولیٹیکل لیول پہ ان دونوں کے بھی چپکلش رہی ہے۔ اس کے علاوہ لوگ، بہت بڑے لوگ جو ہیں وہ انہیں نہیں جانتے ابوالکلام آزاد صاحب کو، یعنی کہ کامن لیول پہ بڑے لوگ تو خیر جانتے ہیں، سوری۔ ابوالکلام بہت بڑی شخصیت، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار تنقید پڑھا کریں، جب بھی کسی نظریے کے اوپر تنقید ہوتی ہے، کسی شخص کے اوپر تنقید ہوتی ہے، شخص کے بیسیکلی نظریات کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہوتی ہے، آئیڈیالوجیز کے اوپر تنقید ہوتی ہے، بڑے لیول پہ جو تنقید ہے نا، وہ اپنے تنقید پڑھنی ہے، لیکن یہ ہے کہ تنقید کرنے والے بھی بڑے لوگ ہوں۔ یہ نہیں کہ یہ جو آج کل فیس بک تو تنقید پہ چل دی ہے یا سوشل میڈیا پہ، یہ کوئی تنقید نہیں ہوتی۔ تنقید پڑھا کریں، تنقید پڑھنے سے آپ کے دماغ میں بڑے بڑے سوال آئیں گے، سوالوں کے جواب ملیں گے، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ تنقید نگاری کتنی ضروری ہے معاشرے کے لیے۔ ابوالکلام بہت بڑی پرسنالٹی ہیں، بہت بڑی پرسنالٹی، آپ انہیں پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بابے کا جو مخالف تھا وہ بھی کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا، لٹریچر کے اندر کتنا کام ہے ان کا، اور امام الہند کا ٹائٹل تھا ان کے پاس۔ آپ ان کی تحریریں پڑھیں، میں شاید یہ کلیم کر رہا ہوں یا شاید میرا ذوق اس طرح کا ہے، آپ متاثر ہو جائیں گے ابوالکلام آزاد صاحب سے۔ اچھا، تنقید کے اندر نا ایک تنقید مجھے بڑی زبردست لگی، جن لوگوں نے بھی پاکستان بنانے کی مخالفت کی، ایک تو وہ تھے جنہیں ہمیں بلا وجہ مخالفت، ایک وہ ہے جو انٹلیکچوئل مخالفت کرتے تھے۔ ان میں سے ایک تنقید مجھے آج تک بڑی پسند آتی ہے، حالانکہ اس میں سے بھی مجھے کہیں نہ کہیں کچھ موضوعات کے اوپر یا کچھ نقطوں پہ اختلاف ہوگا، لیکن وہ میرے کو بڑی پسند ہے وہ تنقید۔ پاکستان بننے کا مخالف ایک بندے نے تنقید کی، اس نے کہا مسٹر جناح، مسلمانوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، ہم نے کبھی یہ کام ہی نہیں کیا، ہم نے تو رول کیے ہیں، کیسر و کسرا سے لے کے آٹومن امپائرز تک ہم نے رول کیے ہیں بر اعظموں کے اوپر۔ یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے حقوق سلب ہو رہے ہیں، یہاں پہ ہمارے ساتھ تم لوگ اچھا سلوک نہیں کرے، خدا کا واسطہ ہے اب تم لوگ ہمیں الگ کر دو، ہمیں چھوٹی سی جگہ دے دو جہاں پہ ہم اپنے عقائد اور عبادات اپنی مرضی کے مطابق کریں گے، آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنے ہندوازم کو چلاؤ، سانو بکھرا کر دو۔ انہیں کیا بابا یہ انج لگتا جی میں میدان چھڈ کے پہ نسنے ہیں یار، انج نہ کر، اتھے ہی رواں گے، اسی رول کریں گے پورے ہندوستان دے اوتے، پھر کی ہویا؟ اگر ڈکلائن آیا ہوا ہے، اگر زوال آیا ہوا، اللہ مہربانی کرے گا، ہم اس پورے ہندوستان پہ رول کریں گے، ہم پھر سے پورے اس بر اعظم کے اوپر رول کریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے ہیں، کہ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں الگ کر دو، ہم وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، ہم رولنگ ایلیٹ میں رہے ہیں اسی ہندوستان کے اوپر صدیوں، اب ہم یہاں پہ یہ کہہ کے چلے جائیں کہ ہمیں جو ہے وہ آپ عبادت نہیں کرنے دے رہے، آپ ہمیں پلیز الگ کر دیں، چھوٹا سا ٹکڑا دے دیں۔ پھر خیر یہ وہ تنقید، اس کے اندر بہت سے نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے جس کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جڑا مین پرسیپشن سی نا وہ مجھے بڑی فیسینیٹ کرتی ہے کہ بھائی ہم رول کرنے والے تھے، ہماری تاریخ پڑھ لیں، ہم نے رول کیا بڑے اعظموں کے اوپر، 22 لاکھ مربع میل سے وہ حکمرانی شروع ہوئی، تو پھر رومن امپائر اور پرشین امپائر ہم نے تہہ تیغ کی، پھر آٹومن امپائر جیسی اتنی بڑی سلطنت ہم نے قائم کی، تو ہمارے تو مزاج میں تھا رول کرنا، ٹھیک ہے بعد میں ہم کمزور پڑے ہیں، پھر ہم پہ ڈکلائن آیا، تو ہمیں رول کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ بڑی زبردست قسم کی تنقید ہے، تنقیدات پڑھا کریں، تنقیدیں پڑھنے سے آپ کو بڑا مزہ آئے گا اور آپ کے علم میں جینین اضافہ ہوگا، سوال اٹھیں گے، جو ہم کہتے ہیں نا انٹلیکچوئلز لوگ، یہ فلانے لوگ جو بڑا سوال اٹھاتے ہیں، اصل میں وہ تنقیدات پڑھتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک کیا اسے کہتے ہیں بھلا، تو انہیں گور بھی دسنا پہ سیکرٹ بھی، یہ جو لوگوں کو آپ بڑا دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں نا کہ یار بڑی گل کردا بندہ فلاں بندہ، صرف وہ تنقیدات پڑھتے ہیں۔
کہ تنقیدات میں لوگ کیسے کیسے سوال اٹھاتے ہیں، اس سے کوسچن ریز کرنا آپ کو آتا ہے. یہ نہیں کہ صرف تنقیدات پڑھتے ہیں، لیکن تنقیدات ضرور پڑھتے ہیں. آپ بھی پڑھا کریں تنقیدات، آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا اس کے بعد پھر لیٹر آن میں گیا جی منگل والے دن. یہ بڑی مزیدار بات ہے، منگل یا بدھ والے دن میں گیا مینار پاکستان ہے نا جہاں پہ، وہاں پہ ایک ہے لاہور ہسٹری میوزیم ہے، وہاں پہ آپ نے جانا جی، آپ کو مزہ آ جائے گا. وہ ایک ڈیجیٹل ہسٹوریکل میوزیم انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور پاکستان کا شاید پہلا ڈیجیٹل میوزیم ہے وہ. آپ اس کے اندر جائیں گے، آپ کو پری پارٹیشن اور آفٹر پارٹیشن کی بہت سی جھلکیاں ملیں گی. وہاں پہ آپ جائیں گے نا، انٹر ہوں گے تو آپ کو بہت سے خطوط ملیں گے. امیتابھ بچن کے فادر کا ایک خط لکھا ہوا جو انہوں نے اپنے دوست کو پاکستان کے اندر لکھا. پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہسٹری آپ کو ملے گی. وہاں پہ بچوں کے لیے انہوں نے نا ساری سکرینز لگائی ہوئی ہیں. آپ سکرین پہ کلک کرتے ہیں، وہاں پہ ساری ڈاکومنٹریاں چلتی ہیں. وہ ہیڈ فونز وہاں پہ انہوں نے رکھا ہوئے، ہیڈ فون لگائیں، بٹن دبائیں اور سنیں. ہر ایک جگہ پہ سکرین نصب کی ہوئی ہیں انہوں نے، آپ ہسٹری کو سن سکتے ہیں. پھر وہاں پہ آرکائیوز رکھی ہوئی ہیں انہوں نے بڑی زبردست قسم کی. اس میں جو سب سے زبردست پورشن مجھے لگا نا، یہ میرے لیے پہلی بات تھی، میں نے پہلی دفعہ دیکھا. وہاں پہ انہوں نے لکھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم جناح کیپ کب پہننی انہوں نے شروع کی، اور وہ کیوں پہنتے تھے جناح کیپ. اور اس سے پہلے آپ نے ان کی تصویریں دیکھی ہوں گی، تب وہ جناح کیپ نہیں پہنتے تھے. آپ کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ قائد نے جناح کیپ پہننی کیوں شروع کی، اور پھر آخر دم تک وہ جناح کیپ پہنتے رہے. اگر ابھی بتاؤں گا تو پھر ڈی کوڈ ہو جائے گا، پھر آپ کو مزہ نہیں گا. آپ وزٹ کیجئے گا اور وہاں پہ کلک کر کے سنیے گا. جس نے جناح کیپ دی تھی نا پہلی دفعہ، وہ پوری ان کی سٹوری وہاں پہ سنائی جائے گی. پھر مینار پاکستان کی آرکیٹیکچر کے اوپر بڑا زبردست انہوں نے وہاں پہ ڈسپلے کیا ہوا کہ مینار پاکستان کے 3 ڈیزائن دیے گئے تھے، پھر 2 ڈیزائن کیوں ریجیکٹ ہوئے، وہ بندہ کہاں پہ بیٹھ کے ڈیزائن بناتا رہا، یہ والا ڈیزائن کیوں انہوں نے پاس کیا. پھر 1940 سے لے کے آفٹر پارٹیشن تک جو ہے وہ ایک بڑا زبردست قسم کا انہوں نے گیلری بنائی ہے. وہاں پہ آپ ہر چیز کو سن سکتے ہیں. اور سب سے مزے کی بات، وہاں پہ قائد اعظم اور گاندھی کے خطوط موجود ہیں، اوریجنل خطوط موجود ہیں، اور ان کی آرکائیوز انہوں نے جو ہے وہ انہیں سکین کیا ہوا، ان کی ٹرانسلیشنز رکھی ہوئی ہیں. آپ ذرا وہ خط پڑھیے گا کہ قائد اعظم نے جو خط گاندھی کو بھیجے اور گاندھی نے ان خطوں کا جواب بھیجا. خط پڑھ کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اختلافات کیسے ہوتے ہیں، اختلافات کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جب اختلافات ہوتے ہیں تو پھر اخلاقیات کا دامن کیسے پکڑ کے رکھتے ہیں. تسی حیران ہو جاؤ گے سارے کہ یار وہ بڑے بڑے لوگ تھے، وہ لیفٹ سائڈ پہ جو ان کے لیڈر تھے گاندھی صاحب، اور ہمارے جو لیڈر تھے قائد، وہ آپس میں گفتگو کس لیول کی کرتے تھے، وہ باتیں کس طرح کرتے تھے. تو اسی کی کرتے پھرنے ہیں ٹی وی تے بہ کے ساڈے یا ٹچے سیاستدان یہ کس طرح گفتگو کرتے ہیں، انہیں تو اندازہ ہی نہیں ہے گفتگو کرنے کا. پھر اس کے علاوہ جی آپ وہاں پہ جائیں گے تو ایک ان کا پورشن ہے جس میں آپ پتہ نا پارٹیشن ہوئی تو لوگوں کے بریف کیس وغیرہ تھے، اور ان کے اندر سے انہیں جو ملا بریف کیس اس کو پھر ایک سٹوری کی شکل کے اندر انہوں نے پریزنٹ کیا. آپ یوں کلک کریں گے سنیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کمزور دل والے بندے یہ سٹوریاں نہ سنیں، یہ جو پارٹیشن کے اوپر قتل و غارت ہوئی ہے بڑی زیادہ، وہ سٹوریاں وہ بھی بڑا زبردست پورشن ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر پاکستان کا جب شروعات ہوتی ہے تو دفاتر وغیرہ تھے، سرکاری دفاتر، وہ کیسے کام کرتے تھے، ان کا ایک پورے کا پورا ریپلیکا انہوں نے وہاں پہ بنایا ہوا، بڑا زبردست قسم کا. تو وہ بڑی زبردست جگہ ہے، وہ آپ وزٹ کیجئے گا، وہ وزٹ کرنے کے قابل ہے. میں یہاں پہ آپ کو کچھ تصویریں اس کی دکھا دوں، اگر میرے کو اتنی ایڈیٹنگ ہوئی تو میں ضرور لاؤں گا کچھ تصویریں یا ویڈیوز میں نے وہاں پہ اتاری تھیں. انہوں نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ بنا لیں ویڈیو، پر میں جب آئے ہیں تو پھر اپنی آنکھوں کے ساتھ چیزیں دیکھیں گے، باقی لوگ خود ہی آگے دیکھیں، انہیں زیادہ مزہ آئے گا. اسکرین اتنا اچھا جو ہے وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کرتی. اس کے بعد یہ تقریباً سنڈے والے دن نا، اس سنڈے جو گزرا ہے، میں گیا پنجابی کھوج گھر، اقبال کیسر صاحب کا ریسرچ سینٹر ہے جی. کیا کہنے، میں نیشنلسٹ آدمی دیکھا یار پنجابی کے اندر. لوگوں کو جج کرنے میں نا بڑی جلدی رائے نہیں دینی چاہیے، میں سمجھتا ہوں. اقبال کیسر صاحب کو دیکھ کے ایک نیشنلسٹ آدمی میری نظر کے اندر جو ہے وہ ابھرا ہے، اور جنہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے، اور کیسے سنبھالا ہوا ہے آرکائیوز کو اور پرانی چیزوں کو بڑی محنت کے ساتھ سنبھالا ہوا ہے. رائے کام کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. میرے نا ایک پروفیسر صاحب تھے ایم فل کے اندر، وہ بتاتے تھے کہ ان کے فادر بھی پروفیسر تھے اور انہیں بلیاں رکھنے کا بڑا شوق تھا. انہوں نے کوئی 15-20 بلیاں شاید گھر میں رکھی ہوئی تھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نا ایک گھر چھوڑ کے ایک نئی جگہ پہ شفٹ ہو گئے، تو بلیاں بھی ہم اپنے ساتھ لے گئے. اب اتنی بلیوں کو کھانے کے لیے بہت زیادہ گوشت چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نا ہر تیسرے چوتھے دن کوئی 4-5 kg گوشت لے کے جاتا تھا، اور ہم چھت پہ بلیوں کو ڈالتے تھے. تو پھر جو محلے کی بلیاں تھیں نا، وہ بھی کبھی کبھی آ جاتی تھی، تو وہ بلیاں کو 20-25 ہو جاتی تھی. تو میرے فادر ان کو جو ہے وہ گوشت ڈالتے تھے. ان کا بلیوں کے ساتھ اتنا لگاؤ تھا کہ اگر کوئی بلی بیمار ہو جاتی تھی نا، یا کوئی مر جاتی تھی، میرے فادر اس کا اتنا اثر لیتے تھے کہ وہ خود کئی دن بیمار رہتے تھے. یعنی ان کی اتنی جو ہے وہ
آپس میں جو ہے وہ کنیکشن تھا ان بلیوں کے ساتھ، پیٹس کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ انہیں بھی بلیاں پالنے کا شوق تھا، انہوں نے بھی بلیاں رکھی تھیں۔ ابو ہریرہ کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے نا، بلیوں کے ابا جی، تو یہ ان کا جو ہے وہ تخلص ہے۔ میرے آقا نے ایک دفعہ جو ہے وہ محبت سے پکارا ابو ہریرہ کہہ کے، تو پھر ان کا نام لوگوں کو شاید یاد ہی نہ رہا ہو اصل کیا، پھر ابو ہریرہ ہی ہوگی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ گوشت ڈالتے تھے تو پورے محلے میں جہاں ہم گئے نا، لوگوں نے مشہور کر دیتا کہ یہ لوگ کالا علم کر دینے، ایک کالا علم کرنے والے آ گئے یہاں پہ۔ تو رائے قائم کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا، پھر لیٹر وہ ہمارے گھر آئے، کچھ لوگ جو محلے دار تھے فیمیل، تو انہوں نے دیکھا یہ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے گھر میں تو بڑی کتابیں اور یہ تو بڑا لکھتے پڑھنے والے لوگ ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے درمیان سے وہ پرسیپشن کم ہوئی کہ یار ان کو شوق ہے ویسے بلیاں پالنے کا، ورنہ شروع میں انہوں نے کہا یہ کالا علم کر دینے لوگ، ایک دوسرے سے جادو کر دینے، یہ ساڑھے محلے آ گئے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، کسی ایک غالباً ویڈیو کے اندر پتہ نہیں بات ہو رہی تھی، ساڑھے بچوں کو پرسنلی کیونکہ پنجابی بول دینے تھے، انہوں نے مس نے کہا ہی تھا کہ تسی تو جاہل ہو کیونکہ تسی پنجابی بول دے ہو، تو رائے قائم کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ جو پنجابی کھوج گھر تھا نا، وہاں پہ میں گیا ہوں، پنجابی بولتے تھے اقبال قیصر صاحب، بہت بڑا نام ہے پاکستان کا، بہت سی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، ادب کے اندر بڑا کام کر رہے ہیں، اور پنجابی کو بڑا پراؤڈلی پریزنٹ کرتے ہیں، بولتے ہیں پنجابی، لکھتے ہیں پنجابی۔ وہ میں کہتا ہوں وہ شعر ان کے اوپر صادر آ گیا، غیرت مندہ بول پنجابی، تو وہ پنجابی بولتے تھے۔ مجھے بڑا مزہ آیا ان کے ساتھ گفتگو کر کے، باتیں سن کے۔ پھر انہوں نے مجھے بہت سے آرکائیوز دکھائے۔ آپ کو پتہ ہے پارٹیشن سے پہلے جو ہندوستان ہے اس کے اندر جو گاؤں تھے سارے، ان سب کو جو ہے وہ برٹش رول کے تحت کس طرح جو ہے وہ ان کو سپریٹ کیا گیا اور لوگوں کو ملکیتیں دی گئی۔ اس سے پہلے لوگوں کے پاس اس طرح ملکیتیں نہیں ہوتی تھیں، برٹش امپائر سے پہلے، کلونیل ایریا سے پہلے نا۔ انہوں نے مجھے کچھ پیپرز دکھائے، وہ اوریجنل شجرے تھے مختلف گاؤں کے، لاہور کے 382 گاؤں ہیں، ان 382 گاؤں کے مختلف طرح کے شجرے، سارے تو نہیں ہیں لیکن ان کے پاس شجرے پڑے ہوئے ہیں اوریجنل، آج سے کوئی 150-200 سال پرانے شجرے ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں کہ کون سا گاؤں کون سی ذات پات کے لوگوں کو دیا گیا۔ اور اس کے اندر نا ایک خانہ بنا ہوا تھا، اس کا خانہ کا نام تھا میراسی۔ تو میں نے پوچھا استاد جی یہ میراسی تھے کیوں لکھا ہے کہ اس گاؤں کا کوئی میراسی نہیں، یا اس گاؤں کے یہ میراسی ہیں؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ پتر جڑے میراسی نے بڑی بڑی اتھارٹی سن، جیسے میں نے خواجہ سراؤ کی بات کی نا، وہ اتھارٹی تھے۔ انہوں نے کہا کلونیل پیریڈ تک یہ جو میراسی تھے بہت بڑی اتھارٹی سن، ان کی بات جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر لیول تک انڈورس کی جاتی تھی، یہ گواہ ہوتے تھے، جب کسی چیز کے بارے میں یہ گواہی دیتے تھے تو اس گواہی کو بڑا مصمم سمجھا جاتا تھا، یہ اتھارٹی فگر سن میراسی۔ کسی بندے کا شجرہ پوچھنا ہوتا تھا تو میراسی سے پوچھتے تھے بھیا بال دے بارے دسو یہ کنہ دا منڈا ہے یا کیا وہ سارا سین ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ میراسی جو ہے وہ ایک اتھارٹی کے طور پہ قائم ہے۔ تو لیٹر آن جب پارٹیشن ہوئی تو پھر اچھا ان میں پھر لکھا ہوا کہ کن کن ذات پات کو انہوں نے جو ہے وہ ڈومینیٹ یوں کر کے اوپر نیچے کیا، زمینیں دینے کے اندر وہ معاملات پھر سارے تھے۔ تو وہ 382 گاؤں تھے بیسیکلی لاہور کے، تو وہ بڑا زبردست ٹور رہا، ان کے ساتھ جو ہے وہ 2-4 گھنٹے گفتگو رہی، ان کی کلیکشن دیکھی کتابوں کی، بہت سی زبانوں کے اوپر عبور ہے انہیں، ہندی پڑھتے ہیں بڑی زبردست قسم کی، سنسکرت بھی غالباً ان کو آتی ہے، پنجابی میں تو وہ کیا کمال بولتے ہیں اور کیا اعلیٰ لکھتے ہیں۔ پھر زمینوں کے حوالے سے انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، وہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو زمینیں ہیں نا، ان زمینوں کو ویلیویبل کرنے کے اندر شیر شاہ سوری کا بڑا کام تھا۔ یہ جو پٹوار خانے کے اندر آپ جاتے ہیں اور تمہیں پتہ لگتا ہے نا خسرہ نمبر فلانی زمین کا یہ خسرہ نمبر ہے، اور پھر مرلوں کے حساب سے جو آپ بیچتے ہیں، یہ خسرہ نمبر جو ہے وہ یہ سارے ترتیب دیے تھے شیر شاہ سوری نے، اور یہ تقریباً پشاور سے لے کے کولکتہ تک سارے کا سارا ریکارڈ شیر شاہ سوری نے کریٹ کیا۔ پھر شیر شاہ سوری کے دور حکومت کے اوپر ان کے ساتھ بڑی گفتگو رہی، یار حیران کن ہے، مطلب ایک بندہ 5.5 سال کے لیے اس نے حکومت کی اور اتنے کام کیے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ 550 سال یہ بندہ ایسے کام نہیں کر سکتا۔ یعنی بڑی انٹرسٹنگ پرسنالٹی رہی ہے شیر شاہ سوری بھی، میتھمیٹیشین بھی تھا، اور اس لیے اس نے یہ جو زمین کا یہ سارا کام کیا وہ بہت زبردست ہے۔ لیٹر آن جو ہے وہ میں پھر ہماری ایک پروفیسر صاحبہ تھیں، ان کی طرف میں گیا، انہوں نے ہمیں دعوت پہ بلایا ہوا تھا، وہاں پہ انہوں نے ہمیں بڑا اچھا انٹرٹین کیا، بڑی خاطر تواضع انہوں نے کی ہماری۔ تو وہاں پہ پھر میں نے ایک وومن امپاورمنٹ کا ایک نظارہ دیکھا۔ ان کی جو والدہ محترمہ تھی، وہ ہماری جو پروفیسر صاحب ہیں، وہ بیوہ تھی، یعنی کہ آج سے کوئی 20-22 سال پہلے ان کے ہسبینڈ کا جو ہے وہ وصال ہو گیا، لیکن کس طرح انہوں نے جو ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھی بھیجا، پھر اپنا پورے بزنس کو کس طرح انہوں نے ہینڈل کیا، یار وہ کمال سی۔ مطلب میں نے وومن امپاورمنٹ کی ایک مثال دیکھی ہے کہ میں نے جب پہلی دفعہ انہیں دیکھا نا تو مجھے لگا کہ بڑی ڈاڈی خاتون ہے۔ میں نے پوچھا موصوف پروفیسر صاحب سے، میں نے کہا یہ آپ کی والدہ جو ہیں وہ بڑی ڈاڈی خاتون لگتی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بیسیکلی
فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو یہ سارا ہمارا سیٹ ہماری والدہ نے، پھر میں نے ان کے ساتھ بڑی گفتگو کی، بڑا اچھا ان کے ساتھ وقت گزرا، اور میں بڑا جو ہے وہ میں نے بڑا ایڈمائر کیا انہیں کہ آپ نے بڑا کام کیا ہے۔ تو لیٹر آن مجھے سمجھ آئی کہ اگر خاتون کسی بات کے اوپر ڈٹ جائے نا، ہر جائے نا کہ اس نے کچھ کرنا ہے، تو پھر جتنی چینجنگز اور جتنی تبدیلیاں وہ لا سکتی ہے نا، عام بندہ نہیں لا سکتا۔ خیر پچھلا ہفتہ جو تھا وہ اس حوالے سے بڑا پروڈکٹیو رہا ہے، 3 جگہوں پہ گیا ہوں، ایک جگہ پہ آپ ضرور جائیے گا، میوزیم جو میں نے آپ کو بتایا، اور یہ کتاب جو میں نے آپ کو بتائی درمیانے، یہ کتاب پڑھیے گا۔ ابوالکلام کی کتابیں 2 ہیں، وہ میں نے پڑھنی شروع نہیں کی پر لا کے رکھ لی ہیں، اس سے پہلے پڑھا تھا ابوالکلام صاحب کو، اب دوبارہ پھر سے پڑھیں گے۔ باتیں تو کرنے کے لیے بڑی ہیں، جہاں پہ میں بیٹھا ہوں میں 5 گھنٹے بولتا رہا تھی سوندے رہو، لیکن آپ کے پاس گھنٹہ ہونا نہیں سننے کے لیے، یہ بھی مجھے لگتا ہے بڑا لمبا ہو گیا، کہیں 20-22 منٹ ہو گئے ہیں، 20-22 منٹ آپ کیسے سنیں گے؟ تو اجازت دیجئے، یہاں پہ بیٹھ کے میں لمبی لمبی باتیں کر سکتا ہوں، کبھی میرا دن بنا موڈ بنا تو میں یہاں پہ نا لائیو چلا کے بیٹھوں گا، یہاں پہ نا انٹرنیٹ نہیں آندے، یہ پنڈ ہے اصل ساڈا، اتنے انٹرنیٹ دے جو سگنل آن تے پھر میں اتنے چلاواں، کدی لائیو بواں گا یوٹیوب چینل دے اوتے یا کوئی فیس بک پیج دے اوتے، اتنے تہاڈے نال گپ شپ بھی کراں گا، تساں سوال پوچھنا، گلاں کرنا، میں تانوں جواب دیاں گا۔ جے انٹرنیٹ دا سگنل مینوں سمجھ آئی ہوئی گئی تے فی الحال تے نہیں آ رہا، لیکن کوئی ونڈ نکلدی ہوئی تے آپ ضرور کڈاں گے۔ تے ہسدے رہو، وسدے رہو، خوش رہو، محبتاں منڈو، علم حاصل کرو، پر او والا جہدے نال فائدہ ہوندا ہوے، جہدے نال نفرتاں نہ پھیلدیاں ہون، تے اللہ دے نال تے اللہ دے رسول دے نال محبتاں پاؤ تے جیوندے رہو۔